اس دعا میں ہم خداوند متعال سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں تمام آلودگیوں اور ناپاکیوں سے نجات عطا فرما، ہمیں پاک کر دے۔ اگر انسان گناہگار ہے تو اس گناہ کی بدولت اس کے وجود میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر مومن ہے تو اس کے نیک اعمال کی بدولت اس کے وجود میں مہک اور خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اویس قرنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ اویس بیت الشرف کا زیارت کر کے واپس چلے گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو اویس کے مدینہ آنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف کا چکر لگانے اور وہاں سے ہو کر جانے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اویس کے بدن کی خوشبو اور مہک آنا شروع ہو گئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن، مجھے یمن کی جانب سے نفس رحمانی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اویس کے وجود کی نیکیوں اور اچھائیوں کی مہک کو استشمام کر رہے تھے۔ اسی طرح تمام اولیاء الہی انسانی نفوس کی خوشبو اور بدبو کو محسوس کر لیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرے تو اس گناہ کی بدولت اس گناہ کے آثار، چاہے وہ آثار ظاہری ہوں یا آثار باطنی ہوں، انسان کے بدن میں نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ہر گناہ کی بدولت انسان کے جسم میں اور انسان کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور جس قدر انسان گناہ کرتا جاتا ہے یہ سیاہ نقطہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے انسان الہی حقائق کو درک نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ پس انسان گناہوں کی آلودگیوں سے پاک اور طاہر ہونے کے لیے خداوند متعال کی مدد کا محتاج ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے خداوند متعال کے حضور دعا کرے، مدد کا مطالبہ کرے تاکہ خدا اس کے گناہوں کو صاف کر دے، چونکہ صرف وہی ذات ہے جو اس کے دل کو پاک اور صاف کر سکتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس بندے نے خداوند متعال کی حکم عدولی کی ہے، اس بندے نے خداوند متعال کے محضر میں گناہ کیے ہیں، لہٰذا خداوند متعال ہی سے اس کو معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اس معافی کے بعد اس گناہ کے اثر کے زوال کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ خداوند متعال اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر ان لوگوں سے اور میرے بندوں سے، اے میرے بندو، تم نے جو اپنے نفس پر اسراف کیا ہے اور گناہ انجام دیے ہیں، ان اسراف اور گناہ کے بعد خداوند متعال کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں خداوند متعال کی رحمت سے ہم مایوس نہ ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو پاک کر دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ذات ہے جو انسان کو معاف کرنے والی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ بس ہمیں خداوند متعال کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمیں حقیقی توبہ عطا فرمائے، ہمیں حقیقی گناہوں سے پاک اور تمام آلودگیوں سے، تمام رذالتوں سے، تمام خباثتوں سے پاک فرمائے، اور ہمارا دل جو سیاہ ہو چکا ہے اس کی سیاہی کو برطرف کر دے۔ جب دل کی سیاہی برطرف ہو جائے گی تو ہمارا چہرہ خود بخود نورانی ہو جائے گا، ہمارے وجود سے جو بدبو آ رہی ہے وہ بدبو خود بخود برطرف ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اولیاء کرام کی محفل میں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ پہلے اگر ہمیں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی تو اب ہمیں وہ شرم محسوس نہیں ہوگی، مگر یہ کہ انسان اس قدر بدبخت ہو کے گناہ بھی کرے اور اولیاء الہی کے دربار میں بھی جائے اور اس کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ میری بدبو سے ان کو کس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے۔